صحرا کی آگ پارٹ نمبر 6۔ وحشی رات اپنی سلگتی صورت میں آہستہ آہستہ گزرتی رہی، تقریب کی تند آندھی میں صحرا کے خدو خال بنتے بگڑتے رہے۔ قزاقوں کا کاروان بڑی تیزی سے مغرب کی طرف سفر کرتا رہا، حتیٰ کہ چاند بجھ گیا، ستارے لٹ گئے اور صحرا کے پرہول سناٹے میں سحر کی گوری گود میں سورج طلوع ہوا تھا۔ بوڑھے اخناتون نے احمد کی طرف دیکھا۔ اونٹ کے کجاوے پر وہ گہری نیند سویا ہوا تھا اور آنسوؤں کی لکیریں اس کے گالوں پر خشک ہو گئی تھیں۔ سورج طلوع ہونے میں اخناتون کی رہنمائی میں کاروان نے اپنا رخ شمال مغرب کی طرف موڑ لیا تھا، یہاں تک کہ وہ سلوم شہر میں داخل ہوئے اور کچھ لڑکوں کو فروخت کر کے وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ اس کے بعد کئی روز کے لگاتار سفر کے بعد تبرک، اجدیبیہ، سیدار اور مروہ شہروں میں اغوا کیے ہوئے لڑکوں کو فروخت کرنے کے بعد انہوں نے اپنا رخ جنوب کی طرف موڑ لیا، یہاں تک کہ برج شہر میں لڑکیوں کو فروخت کرنے کے بعد انہوں نے آرام کی خاطر وہیں پڑاؤ کر لیا تھا۔ اب ان کے پاس بہت کم لڑکے بچ گئے۔ ایک رات وہاں پڑاؤ کر کے انہوں نے آرام کیا، پھر دوبارہ وہ آگے بڑھنے لگے تھے۔ بروج شہر سے انہوں نے اپنا رخ بھی بدل کر جنوب مغرب کی طرف کر لیا تھا۔ غارویہ شہر میں انہوں نے احمد کے سوا سب لڑکوں کو فروخت کر دیا۔ پھر وہ دریائے لاغوت کو عبور کرنے کے بعد مغرب کی طرف کوہستان اطلس کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ ایک روز سے پہر کے قریب بردہ فروشوں کا وہ کاروان اردیے شہر سے باہر خیمہ زن ہوا۔ یہ شہر گو چھوٹا ہی تھا لیکن اپنی عظیم فوجی قوت اور بڑے بڑے وسیع فوجی مستقر کی بنا پر شمال مغربی افریقہ میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ اسی شہر میں بربروں کا عظیم بادشاہ کسیلا رہتا تھا اور کوہستان اطلس کے ساتھ اس کا بڑے بڑے سیاہ پتھروں سے بنا ہوا وسیع محل تھا۔ جب کاروان خیمہ زن ہو کر اپنے کھانے کا انتظام کرنے لگا تو کاروان کے سردار نے احمد کو ایک بوڑھے بردہ فروش کے حوالے کیا جو اسے بیچنے کے لیے شہر کی طرف لے گیا تھا۔ وہ بوڑھا بردہ فروش احمد کو کسیلا بادشاہ کے محل میں لایا اور وہاں پہرا دینے والے محافظوں سے اس نے کہا، میں ایک سرکش اور خونخوار بچے کو لایا ہوں، اس کا تعلق وادی سینا سے ہے اور میں اسے تمہارے بادشاہ کے ہاتھ فروخت کرتا چاہتا ہوں۔ ان پہرے داروں کا سالار چند ثانیوں بڑے غور اور انہماک سے احمد کو دیکھتا رہا، پھر بوڑھے بردہ فروش کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، تم یہاں ہمیشہ سرکش اور جوان ہمت غلام فروخت کرتے رہے ہو، ذرا رکو، میں بادشاہ کو اس کی خبر کرتا ہوں، اسے اگر یہ لڑکا پسند آیا تو ضرور لے گا۔ وہ سالار لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا سنگین پتھروں کے اس بلند کوہستان اور صحرائی محل کے اندر چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد محل کے اندر سے بربروں کا بادشاہ کسیلا نکلا۔ اس کا قد خوب لمبا اور جسم بھرا ہوا تھا۔ عمر کے لحاظ سے وہ 40 برس کے قریب ہوگا۔ اس کے باہر نکلتے ہی محل کے سارے خدام بھی باہر نکل آئے تھے اور وہاں اچھا بھا جمگھٹا سا لگ گیا تھا۔ قریب آ کر کسیلا غور سے احمد کو دیکھنے لگا، پھر اپنی بھاری باروب آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ احمد نے بڑی جرات مندی کے ساتھ کسیلا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، تم دیکھ تو رہے ہو، میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں۔ کسیلا کا رنگ غصے میں سرخ ہو گیا اور احمد کے منہ پر زوردار تمانچہ مارتے ہوئے اس نے کہا، غلام ہو کر ایسی بدتمیزی اور بے باکی سے گفتگو کرتے ہو؟ احمد نے اپنا گال سہلاتے ہوئے کہا، وقت اور قدرت نے کبھی تمہاری زندگی کی تنابیں مجھے تھما دی تو میں تمہارے ساتھ اس سے بھی بدترین سلوک کروں گا۔ کیا تم یہ نہیں سوچتے میں اجنبی ہوں اور زبردستی غلام بنا لیا گیا ہوں؟ ورنہ میں بھی تمہاری طرح آزاد اور خود مختار تھا۔ کسیلا کچھ دیر غور سے احمد کو دیکھتا رہا، پھر اپنے محافظوں کے سالار سے کہا،
ذرا اپنے داروغہ ہدے کے بیٹے فریس کو بلاؤ۔ ہجوم کو چیرتا ہوا ایک 18-19 سالہ لڑکا خود ہی باہر نکل آیا اور کسیلا کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کہا، میں حاضر ہوا ہوں آقا۔ کسیلا نے احمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ذرا اس کے ساتھ لڑ کر دکھاؤ۔ تمہاری اور اس کی عمر 5-6 سال کا فرق ہوگا۔ اگر یہ تھوڑی دیر بھی تمہارے سامنے جم گیا تو میں اسے خرید لوں گا۔ یہ غلام ہے اور اس کے آقا کا کہنا ہے کہ یہ خوب سرکش اور خونخوار ہے۔ اسے لڑتا دیکھ کر مجھے اس قیمت لگانے میں بھی آسانی رہے گی۔ کسیلا جب خاموش ہوا تو فرلس اپنی آستینیں چڑھاتا ہوا آگے بڑھا۔ احمد نے بھی اپنا جبہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور وہ اپنی آستینیں چڑھا لگا تھا۔ قریب آتے ہی فریس نے لگاتا 3 مکے احمد کے پیٹ، شانے اور سلپیوں پر دے مارے۔ احمد بپھر گیا اور جواب میں اس نے بھی کی لکی فریس کے ماں پر دے مارے تھے۔ اپنے سے کم لڑکے سے مکے کھا کر فریس کو بھی طیش آ گیا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے احمد کی گردن اپنے دائیں بازو میں دبوچ لی اور اسے خوب مروڑ کر زمین پر گرا لیا اور اس کی چھاتی پر بیٹھ کر وہ اسے مارنے لگا تھا۔ نیچے بے بس ہونے کے باوجود احمد اپنے ہاتھ پاؤں چلا کر فریس کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوستوں، اب اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل عبدالغفور ساکرانی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بذریعہ نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔